دفن کر دو. ایسی کتاب کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ کیا تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کافی نہیں ہے؟ یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ واہیات، یہ خرافات لوگوں میں عام کر رہے ہو، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. یہ کہانیوں کو سن سن کر کے مرتد ہو رہے ہیں لوگ. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ہمارے گاؤں میں یہ صبح کو نماز کے بعد میں فضائل عمل حدیث بولتے شیخ، ان لوگ کو یہ فضائل عمل حدیث کے بارے میں کیسے سمجھائیں گے شیخ ان لوگ کو؟ شیخ اس کا آسان طریقہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ نماز کے بعد یہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں. فضائل اعمال، اور اس میں خاص طور سے نوٹ کر لیں، آپ لوگ حوالہ نوٹ کر لیں، فضائل درود اور فضائل حج ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 555 ہجری میں 555 ہجری میں کچھ لوگ، اور اس میں وہ اس بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچے، 555 ہجری نوٹ کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد کی بات ہے. 555 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچے تو ایک شعر گانے لگے کہ ہم پہلے اپنی روح کو آپ کی زیارت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، اور آج آپ کی زیارت کے لیے روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں، اس لیے اپنا ہاتھ نکالیے، اپنا دست مبارک نکالیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ کو چوم لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹی اور ہاتھ نکلا، 90,000 لوگوں نے ہاتھ کو دیکھا اور چوما. تو یہ اسلام کی دعوت ہے یا مردہ فروشی اور مردہ پرستی کی دعوت ہے؟ حالانکہ قبر کب پھٹے گی پتا ہے؟ مردے کب نکلیں گے پتا ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبر سے نکلیں گے. یہ 555 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھدوائے، ہاتھ نکلوائے، یہ کفر کی دعوت نہیں تو اور کیا ہے؟ فضائل اعمال، اس پر ہم نے بہت پوسٹ مارٹم کیا ہے، بہت سے واقعات کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. ایک اور فضائل درود کا یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں، اور پہلے بھی بتا چکا. فضائل درود میں اور فضائل حج میں یہ دونوں کتاب میں مذکور ہے. فضائل اعمال میں ایک آدمی راستے میں تھا، اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہا تھا. سفر کے دوران اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور پیٹ پھول گیا، وفات ہو گئی، اور سور کی طرح سے چہرہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بتاؤں اس کے بارے میں؟ اب اس کے بعد کیا ہوا پتا ہے؟ بادل، تہامہ کی طرف سے بادل آیا، اس سے ایک آدمی نکلا، اس آدمی نے پیٹ پر اور چہرے پر ہاتھ پھیر دیا تو نارمل ہو گیا. یہ سب قصے کہانی، حکایت نمبر ہے، حکایت منامات ہے، قصے کہانی ہے بہت سے. تو یہ بتانے کی ضرورت ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کو کتاب کھول کر کے دکھایا جاتا ہے کہ بھائی کیا یہ، جیسے میں نے بتایا فضائل درود میں یہ واقعہ کہ قبر سے ہاتھ نکلا، اسی طرح سے فضائل درود میں یہ واقعہ کہ ایک بادل سے سوار آدمی نکلا اور اس نے اس آدمی کی ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، پیٹ پر بھی ہاتھ پھیر دیا تو پیٹ بھی جو پھولا ہوا تھا وہ سٹک گیا، اور اسی طرح سے اس کی ماں کا چہرہ جو بدل گیا تھا وہ بھی درست ہو گیا. تو یہ لاسٹ میں کیا کہتا پتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ تم نے مجھ کو پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی ہوں. تو نبی آج سکتے ہیں؟ یہ کیسے بدعقیدہ لوگ ہیں. کتاب کھول کر دکھائیے گا. اگر آپ لوگوں کو توحید اور سنت کا کام کرنا ہے تو کتاب پڑھیے اور کتاب میں نشان لگا کر رکھیے اور ان کو دکھائیے. اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے. بھائی بزرگوں نے لکھا ہے تو بزرگوں کے ساتھ دفن کر دو، دفن کر دو. ایسی کتاب کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ کیا تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کافی نہیں ہے؟ یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ واہیات، یہ خرافات لوگوں میں عام کر رہے ہو، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. یہ کہانیوں کو سن سن کر کے مرتد ہو رہے ہیں لوگ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے وہاں کے جو امام ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں
کہ جتنے تبلیغی جماعت کے امام لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اس فضائل اعمال کو ہٹا کر ان اماموں کو برے طریقے سے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے سمجھداری سے کام لیں اور اپنے سماج کو بیدار کریں۔ اللہ رب العالمین ان تبلیغیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔